الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 144 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں تحویل قبلہ کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ تحویل قبلہ کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے قانون ابتلاء کے تحت پیش آیا۔ اس دنیا کو بنایا ہی ابتلاء کے اصول پر گیا ہے۔ ابتلاء کے معنی ہے امتحان اور آزمائش، یعنی یہ دنیا اس اصول پر نہیں بنائی گئی کہ یہاں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دے دی ہیں اور وہ ان نعمتوں کے مالک بنا دیے گئے ہیں، وہ جس طرح چاہے ان میں تصرف کریں۔ یہ اس کے بالکل برخلاف اس اصول پر بنائی گئی ہے کہ انسانوں کا امتحان کیا جائے اور اس امتحان کے نتائج کی بنیاد پر ایک نئی دنیا وجود میں لائی جائے جس میں لوگوں کے لیے جنت بھی ہو اور جہنم بھی۔ یہ قرآن مجید کا بلکہ انبیاء علیہم السلام کے دین کا بنیادی مقدمہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی میں بار بار واضح کر چکا ہوں کہ جب اللہ کے کسی رسول کی بعثت ہوتی ہے تو اس کے ساتھیوں کے لیے ابتلاء یا آزمائش کا ایک خصوصی قانون روبہ عمل ہو جاتا ہے۔ اس خصوصی قانون کے تحت بعض ایسے امتحانات پیش آتے ہیں جو ہم لوگوں کو پیش نہیں آتے، یا انبیاء علیہم السلام کے دور میں جو لوگ نہیں ہوتے ان کو پیش نہیں آتے۔ اسی نوعیت کا ایک خصوصی قانون یہاں بیان ہوا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام چونکہ بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے، سب سے پہلے ان کا امتحان کیا گیا کہ وہ تعصبات کی پیروی کرتے ہیں یا اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں۔ اور پھر جب صحابہ کرام کی ایک تعداد ان لوگوں سے بھی سامنے آ گئی جن کا تعلق بنی اسماعیل سے نہیں تھا، تو امتحان کو دوسری صورت دی گئی اور یہ دیکھا گیا کہ یہ لوگ جن چیزوں کے ساتھ جذباتی تعلق رکھتے ہیں ان کو اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں یا اللہ کے حکم کو اہم سمجھتے ہیں۔ اس امتحان کی حکمت واضح کرتے ہوئے آخر میں یہ فرمایا تھا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تو بندوں کے لیے بڑی رافت، بڑی رحمت رکھتا ہے، وہ تو اپنے بندوں پر بڑا کرم فرماتا ہے، وہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ امتحان ان کی صلاحیتوں کو نشو و نما دینے کے لیے ہوتے ہیں، ان کا تزکیہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے اعلیٰ مراتب کا فیصلہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ امتحانات اس لیے برپا کیے جاتے ہیں کہ ایک طرف تو رسولوں کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ایک جزا و سزا برپا کرتے ہیں، اس کے نتائج کو قانون اور حکمت پر مبنی کرنے کے لیے اس نوعیت کے امتحانات سے ان کو گزارا جاتا ہے، اور دوسری جانب یہی چیز ان خصوصی امتحانات کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ میں بھی ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ اور کوئی آدمی نہیں اندازہ کر سکتا کہ اس طرح کے امتحانات سے گزرنے کے بعد جب اللہ کے ہاں وہ نعمتیں سامنے آئیں گی تو وہ اللہ کا کتنا شکر گزار ہوگا کہ بہت معمولی امتحانات ہوئے لیکن اس کے نتائج اس کے لیے کتنے غیر معمولی نکلے۔ قرآن مجید نے یہ بات جگہ جگہ واضح کی ہے کہ بندہ جب ان امتحانات سے گزرتا ہے تو اس کے دوران میں اسے اپنی کمزوریوں کا بھی احساس ہوتا ہے، وہ اپنے ضعف کو بھی پہچانتا ہے اور اپنے اندر چھپی ہوئی بلندیوں کو بھی دریافت کرتا ہے۔ جو رفتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں وہ بھی امتحانات ہی کے ذریعے سے نمایاں ہوتی ہیں۔ انسان کی شخصیت کچھ اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ جب تک اس کو چیلنج درپیش نہیں ہوتا، اس کے سامنے کوئی بڑا امتحان نہیں آتا، اس وقت تک اس کی صلاحیتیں صحیح طریقے سے نشو و نما نہیں پاتی۔ پھر جس نوعیت کا امتحان یہاں تحویل قبلہ کے معاملے میں برپا کیا گیا، اس کی ایک خصوصی اہمیت یہ بھی ہے کہ بالعموم مذہبیات میں لوگوں کی رسوم سے بڑی غیر معمولی دلچسپی ہوتی ہے۔ یعنی جب وہ کسی چیز سے وابستہ ہو جاتے ہیں، خواہ وہ کوئی مذہبی شخصیت ہو، کوئی مذہبی مقام ہو، کوئی مذہبی رسم ہو، کسی بھی نوعیت کی کوئی چیز جو ان کے کلچر کا حصہ بن جائے، ان کی تہذیب کا حصہ بن جائے، ان کی ثقافت کا حصہ بن جائے، اس کو چھوڑنا لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اس طرح کے موقعوں پر ایک طرف اللہ کا حکم رکھ دیا جائے اور دوسری جانب یہ جذباتی تعلق،
تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آدمی نے شعور کے ساتھ دین کو قبول کیا ہے یا بے شعوری کے ساتھ کیا ہے، اس کے مضمرات کو سمجھ کر قبول کیا ہے یا محض ایک رسم کی حیثیت سے دین کو بھی اپنا لیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو یہاں نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ بات نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر تحویل قبلہ کا یہ معاملہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ بیت اللہ ہی اصل قبلہ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو اللہ کے گھر کے طور پر بنایا، یہی وہ پہلا گھر تھا جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، تو یہ معاملہ آخر کیا ہی کیوں گیا؟ چنانچہ وہ ان آیات کی بعض توجیحات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، درحال ہے کہ یہاں معاملہ بالکل واضح ہے، اور جو آدمی بھی عربیت کا اچھا ذوق رکھتا ہے وہ خوب سمجھتا ہے کہ اس معاملے کی نوعیت کیا تھی اور اس میں یہ امتحان کیوں برپا کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں ایک زاویے سے یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کی وابستگی کی حقیقی بنیاد کیا ہے، اور دوسرے مرحلے میں ایک دوسرے زاویے سے یہی بات سامنے آ گئی، اور اس طرح گویا نہایت انصاف کے ساتھ دونوں گروہوں کے بارے میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ان میں سے کون اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی پابندی کے جذبے کے ساتھ کھڑا ہے اور کس کو ان چیزوں سے محبت ہے جو چیزیں عام طور پر مذہبی پس منظر کے ساتھ لوگوں کی ثقافت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے بعد اب یہ بتایا ہے کہ یہ سارا معاملہ جب پیش آیا تو اس سے پہلے خود اللہ کا پیغمبر بھی یہی چاہتا تھا کہ اصل قبلہ بحال ہو جائے، کیونکہ آپ کی بعثت ہی دین ابراہیمی کی تجدید کے لیے ہوئی تھی۔ آپ کی بعثت کا بنیادی مقصود ہی یہ تھا کہ دین کو اس کی اصل بنیادوں پر قائم کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جس گھر کو خود بیت الحرام قرار دیا، جسے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا مرکز قرار دے کر لوگوں کے اندر یہ صدا بلند کرنے کی ہدایت کی کہ وہ اس کا حج کرنے کے لیے آئیں، وہی تھا جس کو در حقیقت قبلہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر محض علم اور عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے اور دنیا کے اندر جتنی عبادت گاہیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے تو یہی گھر اس کا مستحق تھا کہ اس کو یہ عزت حاصل ہو۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے۔ یہ تعبیر ہے اس بات کی کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فیصلے کا منتظر ہے، تو چونکہ انسان اپنی نفسیات کے لحاظ سے آسمانی کی طرف دیکھتا ہے، جب اللہ کی طرف دیکھنا چاہتا ہے تو آپ کا منہ بھی بار بار آسمان کی طرف اٹھتا تھا۔ اس سے اس اضطراب اور بے چینی کا اظہار ہوتا ہے جو آپ کو اس معاملے میں تھی، اور ظاہر ہے کہ اسی مقصد سے تھی کہ جتنی جلدی یہ معاملہ واضح ہو جائے گا اس کے بعد اصل دین کے لوگوں کے سامنے واضح ہونے کی صورت بھی پیدا ہوگی۔ تو فرمایا کہ جب بار بار تمہارا منہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے رہے تو ہم نے فیصلہ کیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ اب امتحان ہو گیا، جس مقصد کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، تو ہم اب تمہارا رخ اسی قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو، اور جسے تم پسند کرتے ہو اللہ بھی اسی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس معاملے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی تھیں کہ ابدی طور پر اگر کسی گھر کو، کسی عبادت گاہ کو، کسی معبد کو قبلہ مقرر کیا جا سکتا ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ یہی بیت الحرام ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چنانچہ اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے۔ اس میں شطر المسجد الحرام کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ بالکل ٹھیک کعبے کی سیدھ میں منہ ہوگا تو تب قبلہ مقرر کرنے کا حق ادا ہوگا، بلکہ محض اس سمت میں رخ کر لینے ہی سے یہ چیز پوری ہو جائے گی۔ یہ اس لیے ضروری ہوا کہ لوگ دور دراز علاقوں میں بسیں گے، معلوم نہیں کس کس ملک میں ہوں گے، اور علم کی جو ترقی اب ہو گئی ہے قبلے کی تعین میں، یہ بھی ظاہر بات ہے کہ قدیم زمانے میں نہیں تھی، اس لیے یہی حکم دیا جا سکتا تھا کہ وہ اس سمت میں اپنا رخ کر لیں، اور اس سے مقصود سوائے اجتماعیت پیدا کرنے کی چونکہ کوئی چیز نہیں ہے۔ قبلہ کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ فلاح و سعادت کا ایک نشان ہے جسے مقرر کر دیا جاتا ہے، اور بیت الحرام کو جب فلاح و سعادت کے اس نشان کی حیثیت سے مقرر کیا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ پوری تاریخ اس کے ساتھ انسان کے لیے ایک حقیقت کے طور پر اس کے ذہن کا حصہ بن گئی، اس کے دل و دماغ کا حصہ بن گئی۔ یعنی اب جب ہم مسلمان قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ توحید کا مرکز ہے، اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، یہ تمام مسجدوں کے لیے معبد حقیقی کی حیثیت رکھتا ہے، یہی وہ معبد ہے
کہ جس معبد کے ساتھ ایک عظیم یادگار وابستہ ہو گئی، یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار، اللہ نے اس کا حج کرنا لوگوں پر فرض کیا، اور اس طریقے سے دنیا میں جو کشمکش شیطان اور رحمان کے بندوں کے مابین برپا ہے، اس کو ایک تمثیل کی صورت دے کر ہر سال اس کا اہتمام کر دیا کہ لوگ اس تمثیل کا کردار بن کر، اس کا حصہ بن کر یہاں آئیں، تاکہ وہ یادگار قائم رہے اور انہیں معلوم رہے کہ اس دنیا میں ان کا حقیقی دشمن شیطان ہے، اور انہوں نے اس پر سنگباری کرتے ہوئے ہی زندگی بسر کرنی ہے۔ وہ علامتی طور پر اس حقیقت کو اپنے اعمال کا حصہ بنا لیں۔ تو ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام۔ اب یہ مسجد حرام، یہ حرمت والی مسجد، حرام کا لفظ یہاں حرمت اور عزت والی مسجد کے معنی میں ہے، اس حرمت والی مسجد کی طرف اپنا چہرہ کر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی مسجد کی طرف کرو، اسی طرف اپنا رخ موڑ لو۔ یعنی مقصود یہ ہے کہ سفر ہو یا حضر، جہاں کہیں بھی تمہیں اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، تو قبلہ یہی گھر ہوگا، اور پورے اہتمام کے ساتھ اسی کی جانب رخ کیا جائے گا۔ یہ اہتمام اور قبلے کی یہ اہمیت تمہیں دین ابراہیمی کے ساتھ جوڑے رکھے گی، دین کی اصل حقیقت تم پر واضح رکھے گی، توحید کے معاملے میں تمہارے ذہن کو ہمیشہ متنبہ رکھے گی کہ یہی دین کی اصل حقیقت ہے، اور اللہ کو ایک ماننا، اپنے پورے دل اور اپنی پوری جان کے ساتھ ایک ماننا، یہی اسلام کا بنیادی پیغام ہے۔ فرمایا کہ یہ بات کہ قبلہ اسی گھر کو ہونا چاہیے، یہ ایسی بات نہیں ہے جس پر بحث کی جا سکے۔ یعنی اہل کتاب بھی اپنی تاریخ شروع کریں گے تو بیت المقدس سے شروع نہیں کریں گے، ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں گے۔ وہ اگر آج اس کو فراموش کردہ حقیقت کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ فی الواقع اس کو فراموش کر چکے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یعنی یہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ یعنی اس بیت الحرام کے قبلہ ہونے کے بارے میں ان کے ہاں علم و عقل کی بنیاد پر کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، یہ بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں۔ لیکن برا ہو انسان کا کہ جب وہ اپنے تعصبات کا اسیر ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ان حقیقتوں سے بھی گریز اور فرار کے راستے ڈھونڈتا ہے جو اس کے لیے پیش پا افتادہ حقیقتیں ہوتی ہیں، جن کو وہ خوب اچھی طرح جانتا ہوتا ہے، جن کے بارے میں انہیں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ تو ارشاد فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یعنی یہ کس کو فریب دے رہے ہیں؟ اللہ تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں ہے، اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح حقیقت کو چھپایا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے، یہ جانتے ہیں کہ یہ توحید کا وہی مرکز ہے جس سے اس دنیا میں تہذیبی سطح پر دین کی تبلیغ کی ابتدا ہوئی تھی۔ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی گھر ہے کہ جس کو اللہ نے وہ خصوصی حرمت عطا فرمائی جو کسی اور گھر کو اور کسی اور معبد کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ اس بات سے خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، کہ اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے ایک ایک نشانی بھی پیش کر دو، یعنی سب نشانیاں پیش کر دو، ما تبعوا قبلتک، یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی چونکہ ان کے فیصلے کی بنیاد علم و عقل نہیں ہے، اس گھر کے بارے میں، اس گھر کے ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کے بارے میں جو نشانیاں بھی پیش کی جا سکیں، جو بینات بھی سامنے لائی جا سکیں، جو دلائل بھی دیے جا سکیں، اور وہ سب کے سب اس وقت نمایاں ہو رہے تھے۔ یعنی پوری تاریخ سامنے لائی جا رہی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جس پیغمبر کی بعثت ہونا تھی اس کی بعثت ہو چکی تھی، اس کی دعوت خود بتا رہی تھی کہ یہ وہی موعود پیغمبر اور یہ وہی موعود کتاب ہے جو اس کی زبان پر جاری کی گئی ہے۔ یہ ساری نشانیاں واضح تھیں، اور جب خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی اور پوری تاریخ جس طرح کہ ہم اس سے پہلے اس سورہ میں دیکھ چکے ہیں ان کے سامنے رکھی، اس کے بعد کوئی ابہام نہیں تھا۔ لیکن ارشاد فرمایا وَلَئِنْ آتَیْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، آپ جو نشانی بھی چاہے پیش کر دیں، ما تبعوا قبلتک، یہ تبصرہ ہے اس ذہنیت پر جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے ساتھ اپنا تعصب وابستہ کر بیٹھتا ہے، ایک لمبا عرصہ ایک خاص صورتحال کو اپنے لیے اپنی ثقافت کا حصہ بنا کر اپنائے رکھتا ہے، تو پھر آپ جس زاویے سے چاہیں حق پیش کر لیں،
بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس کو مانے اگر آدمی نے اپنی ہر چیز کی بنیاد علم و عقل پر رکھی ہے۔ علم و عقل کی بنیاد پر وہ اپنے عقائد کا جائزہ لیتا رہتا ہے، اور جب جب کوئی تنقید سامنے آتی ہے اس کو سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر موقع پر تبادلہ خیالات کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر کوئی مختلف رائے سامنے آئے تو اس رائے کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اینٹ پتھر لے کر اس شخص کے پیچھے نہیں پڑ جاتا جو کوئی اس طرح کی رائے پیش کرے۔ تو پھر لوگوں کے لیے حق کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ حق کا دروازہ کھلا رکھنے کا راستہ یہی ہے کہ آدمی اپنے عقائد، اپنے نظریات اور اپنی مانی ہوئی باتوں کا مسلسل جائزہ لیتا رہے، اور ایک ایسی فضا سوسائٹی کے اندر موجود ہو جس میں اختلافات کیے جا سکیں، سامنے لائے جا سکیں۔ بہت اجنبی بات بھی کوئی آدمی کہے تو اس کی بات سنی جائے، کیونکہ اس پروردگار کی کائنات میں اس کا قانون یہی ہے کہ یہاں پر حق کی تلاش بھی قیامت تک جاری رہے گی، اور یہاں پر انسان کے عمل کو بھی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ یہ چیز جب اللہ کی اسکیم کا ناگزیر حصہ ہے تو پھر کسی شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس سے گریز اور فرار کا راستہ اختیار کرے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَنْتَ بِتَّابِعٍ تَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، کہ ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ یہ کسی حال میں آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور چونکہ اب آپ کے پاس اللہ کا حکم آ گیا ہے، آپ کو صحیح قبلے پر قائم کر دیا گیا ہے، تو آپ بھی ان کی خوشنودی کے لیے تو اب ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور فرمایا کہ اس سے پہلے یہ اپنے اپنے قبلے کے بارے میں بھی معلوم نہیں کیا کیا اختلافات کر چکے ہیں، اگرچہ اب تو اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں کہ جیسے ان میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن ان کی تاریخ بھی سامنے ہے۔ وَإِنْ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اب یہ کہا کہ ان کی یہ جو ضد ہے تمہارے ساتھ، یہ اسی طرح قائم رہے گی، ان کو کوئی چیز مطمئن نہیں کر سکتی۔ تم ان کا قبلہ مان بھی لو تو یہ اس صورت میں بھی تمہاری بات نہیں سمجھیں گے، اس لیے تمہیں حق پر قائم رہنا چاہیے، اپنے قبلے کی پیروی کرنے چاہیے، علم آنے کے بعد ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ایسا کرو گے تو تم بھی ظالموں میں سے ہوگے۔ یہ در حقیقت عتاب ہے جو ان لوگوں پر ہے جو اس طرح کے تعصبات میں مبتلا تھے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ جس طرح میں نے کیا ہے اس کو سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے رہے ہیں پیغمبر، سو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں جو تم کو پسند ہے، لہٰذا اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا رخ اسی کی طرف کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، اور اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور ان اہل کتاب کے سامنے ہے پیغمبر، تم اگر سب نشانیاں بھی پیش کر دو تو یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کی بنا پر تم بھی ان کا قبلہ نہیں مان سکتے، اور ان کی یہ ضد صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے۔ لہٰذا ان کو کوئی چیز اگر مطمئن کر سکتی ہے تو یہی کہ تم ان کا قبلہ مان لو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے آ چکا ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہو تو تم بھی یقیناً انہی ظالموں میں سے ہوگے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔